ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اکبر بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا کسی بات پہ بہت زیادہ سوچ رہا تھا، اور سوچتے سوچتے اسے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی، اور جس بات پہ وہ سوچ رہا تھا اس بات کا نتیجہ نہیں نکال سکا۔ تو اکبر بادشاہ نے یہ کیا کہ اس کے دربار میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو بلوایا، اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو بلوایا، لوگوں کو بلوایا، اور اس بات پہ بات کرنے کو کہا کہ سارے لوگ کیا نتیجہ دیں۔ بالآخر سارے لوگوں نے اپنے اپنے رائے دے، سب کے رائے بہت ہی مختلف تھے، اور پھر اکبر بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، جو اس کا وزیر تھا، جو بہت ہی عقل مند تھا، جس کا نام ویرمل وزیر۔ اکبر بادشاہ نے اسے کہا کہ یار یہ کیوں ہے کہ سب کی سوچ، سب کی باتیں مختلف ہوتی ہیں، سب کی بات کسی سے نہیں ملتی، سب کی باتیں اتنی اختلاف کیوں کہ سب کی باتوں میں؟ تو ویرمل وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بات آپ کی بالکل سچ ہے کہ ہر شخص کی سوچ اپنی اپنی ہے، ہر شخص کسی دوسرے شخص سے اختلاف رکھتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں ہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں کوئی کسی سے اختلاف نہیں رکھتا۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ ویرمل تو بہت ہی عقل مند ہے، لیکن یہ تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری سلطنت میں اتنے سارے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، اور سب کی سوچ ایک جیسی ہو، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ویرمل وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں تو کیا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پہ وہ سب متفق ہیں، اور کوئی کسی سے کچھ اختلاف نہیں رکھتا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ یار یہ سمجھ نہیں آیا مجھے۔ بہرحال اس دن جو لوگ اس نے بلوائے تھے وہ اپنے گھر چلے گئے، اور رات ہو گئی، سارے کے سارے لوگ سو گئے۔ صبح اکبر بادشاہ اپنے وزیر اس ویرمل وزیر کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے گیا، اپنی سلطنت کو دیکھنے گیا۔ سارے سلطنت دیکھا، پھر بھی اس اکبر بادشاہ کو بات سمجھ نہیں آئی کہ ایسی کیا بات ہوگی جس پہ سارے کے سارے لوگ متفق ہوں، کسی کی کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب اس بات میں متفق ہوں گے۔ یہاں تک کہ میں بادشاہ ہوں، میں بھی جو بات کرتا ہوں اس پہ بھی بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نارمل انسان بات کرے یا کسی نارمل انسان کے کام سے کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور پھر سے ویرمل کو کہا کہ یار تیری بات مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ کسی بھی انسان کو کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جس پہ اختلاف نہ ہو۔ ویرمل وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایک حکم جاری کریں، یہ بات میں آپ کو ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسے ہوتی ہیں جس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا اور کہا کہ ویرمل وزیر سے کہا کہ کیا حکم ہے بتاؤ، میں جاری کرتا ہوں۔ ویرمل وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج آپ کی سلطنت میں سب کو یہ حکم جاری کرو کہ اپنے دربار کے پیچھے جو ایک سوکھا تالاب ہے جس میں ابھی پانی نہیں، ہر شخص ایک دودھ کی بالٹی اس تالاب میں ڈالے گا۔ ہر شخص جو بھی آپ کی سلطنت میں رہتا ہے وہ ایک دودھ کی بالٹی اس تالاب میں ڈالے گا۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ آج رات میری سلطنت میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اس پیچھے سوکھے تالاب میں ایک ایک بالٹی دودھ کی ڈالے۔ حکم جاری ہو گیا، سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہوگا، بادشاہ سلامت آج کے حکم کی تائید ہوگی۔ اور بادشاہ نے کہا کہ جو ایسا نہیں کرے گا، یعنی دودھ نہیں ڈالے گا، اسے موت کی سزا دی جائے گی، اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ رات ہوئی، بہت سارے لوگ آئے تالاب، اور جب صبح ہوئی، رات میں ڈھل گئی اور صبح ہوئی، تو ویرمل وزیر اور بادشاہ دونوں اس تالاب کو دیکھنے گئے کہ کتنا دودھ ہے اس تالاب کے اندر۔
جب ویرمل وزیر اور بادشاہ دونوں گئے اور اس تالاب کو دیکھا کہ دودھ کی جگہ اس سارا تالاب جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بادشاہ اکبر بڑا حیران ہوا اور بہت ہی وچار اور سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں ایک بادشاہ ہوں اور میں نے میری پوری سلطنت کو حکم دیا کہ ہر شخص ایک بالٹی دودھ کی اس تالاب کے اندر ڈالے، اور جو نہیں ڈالے گا اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ پھر بھی کسی بھی شخص سے اس کے اندر دودھ نہیں ڈالا، سب پانی ڈال گئے۔ ویرمل وزیر سے پوچھا اور بہت ہی پریشان ہو گیا۔ ویرمل وزیر نے کہا کہ صاحب دیکھو، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں اس میں سب کی رائے ایک ہوتی ہے، سب کے سب اس بات پہ متفق ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یار یہ ہوا کیسے کہ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ ایک بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا اور اس کے بعد اس کی سزا بھی بتائی کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، پھر بھی کوئی نہیں ڈرا اور سب کے سب اس بات میں متفق، آخر کیسے؟ ویرمل وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس بھی بات میں، جس بھی چیز میں لوگوں کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا، اس میں ہر شخص اپنا اپنا سوچتا ہے اور ہر شخص اسی بات میں متفق ہوتا ہے، کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، اکبر بادشاہ نے کہا کہ وزیر تیری بات کا مطلب کیا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت دیکھیں، جب آپ نے حکم جاری کیا کہ تالاب کے اندر ہر شخص ایک بالٹی دودھ کی ڈالے گا، تو ہر شخص نے یہی سوچا ہوگا کہ اس سلطنت لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ہر شخص ایک ایک بالٹی دودھ کی ڈالے گا، میں ایک بالٹی پانی کی ڈال دوں گا تو کسی کو کیا ہی پتہ چلے گا۔ سارے لوگوں نے یہی کیا، ہر شخص نے یہی سوچا کہ یار میں پانی کی بالٹی ڈال لیتا ہوں اور باقی جو لوگ ہیں وہ دودھ ڈال دیں گے، کسی کو کیا ہی پتہ چلے گا کہ میں نے پانی ڈالا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنے والا، اس میں پانی ڈال دیتا۔ یہ بات سن کے بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اکبر بادشاہ کو ویرمل وزیر کو انعام دیا۔ یہ یار بہت ہی صحیح بولتا ہے، بہت ہی عقل مند ہے، اس بات کا پروف دیا ہے تم نے کہ واقعی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے مطلب ہوتے ہیں جہاں پہ ہر شخص اس بات پہ متفق ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی کا پورا مطلب یہی تھا کہ جب بھی ہمارا جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے، جس چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، کسی اور کو کچھ پتہ نہیں چلنے والا، وہاں پہ اس چیز کے بہت سارے مثال ہیں۔ ہم شہروں میں گھومتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، کوئی بھی کچھ بھی لیتے ہیں، تو کسی کیلے کا چھلکا، کسی بسکٹ کی شاپ پر وہیں روڈ پہ پھینک دیتے ہیں اور بولتے ہوئے یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ تو پھینک رہے ہیں، ہم نے اگر نہ پھینکا تو کیا ہو جائے گا، یا ہم نے اگر پھینک دیا تو کیا ہو جائے گا۔ اور اس لیے آج ہمارے برِ صغیر میں، ہمارے پاکستان میں، ہمارے انڈیا میں، بنگلہ دیش، افغانستان میں صفائی نہیں ہے، امن نہیں ہے، انصاف، اس لیے کہ ہر شخص کیسا ہے کہ اگر میں نے کچھ کر دیا تو کیا ہی ہوگا، سب تو کر ہی رہے۔ اگر ہر شخص کی سوچ جب تبدیل ہو جائے کہ نہیں، میں نہیں کرنے والا، کہ سب بھلے ہی کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی یورپین کنٹریز کی طرح صاف ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں، ایماندار ہو جائیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی کہ ہر شخص کو صرف اپنا مطلب سمجھنا چاہیے، ہر شخص خود ذمہ دار ہو، خود کفیل ہو، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں اس چیز سے مطلب انشاءاللہ ایک دن ضرور و ضرور ساری دنیا صاف ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی